جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے اے پروردگار مجھے معاف فرما، تو بات بڑی طویل ہے کہ میں عرض کرتا ہوں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیا ہے جس طرح کبھی کسی نے گناہ کیے ہی نہیں۔ رب معاف کر دیا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ غفار ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رب نے فرمایا ہے میری بارگاہ میں توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، پکے ارادہ سے توبہ کرو۔ اور پھر رب نے یہ فرمایا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، ان سے عرض کرنا، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تم مجھے مہربان توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك رب العالمین نے حکم کیا پھر حضور علیہ السلام نے عمل کو بتایا ہمیں یہ کافر تو ہے پر کے اوپر قائم ہے دلیل اس کے پاس ہے عیسائی اپنے قبر پر قائم ہے دلیل اس کے پاس ہے ہندو اپنے قبر پر قائم ہے دلیل اس کے پاس ہے لیکن اپنی دلائل کا موازنہ کیسے کرنا ہم نے رب کو دیکھا ہمارے رب کا اگر ہمارے رب نے ہمیں جو راستہ طریقہ بتایا ہے اگر ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں تو ہماری دلیل ہماری دلیل مضبوط ہو جائے گی، لیکن اگر ہم رب کے اوپر عمل کرنے والے نہیں پھر ہماری دلیل مضبوط نہیں۔ ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا دلیل کے پاس سمجھو رب نے توبہ کا حکم دیا ہے، توبہ سوچنے کی سمجھنے کی بات توبہ ہوئی کہ جو اپنے سچے دل کے ساتھ پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرتا ہے، سچے دل کے ساتھ جو بھی سچے دل کے ارادے کے ساتھ توبہ کرنے والا ہے رب توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ رب نے فرمایا ہے رات کے آخری حصے میں رب الجلال عرش معلا پر استوا فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے اے ملائکہ اعلان کر دو ہے کوئی ماننے والا مجھ سے مانگے میں دینے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا میں دینے والا ہوں۔ لیکن وہ ہر رات ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے۔ اب توبہ کی دو آپ سب کہ دو اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنا، استغفار کرنا رب کو سب سے زیادہ ایک سونے کے پہلے جب انسان سامنے رکھتا ہے سونے کا ارادہ کرتا ہے اس وقت توبہ کر لینا رب الجلال بہت پسند ہے۔ اور رب فرماتا ہے اے میرے ملائکہ میرا بندہ آج دن میں بھٹک گیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، تو اے میرے فرشتوں میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر رہا ہے، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ دوسرا صبح جب انسان آتا ہے نیند سے بیدار ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ رات کو جب جب سویا تھا اپنے گناہوں سے توبہ کروا کے سویا تھا، رات کو سو گیا کوئی گناہ نہیں کیا ابھی اٹھا ہے پھر بھی مجھ سے توبہ کر رہا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے ہونے والے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ کوئی مانگنے والا ہونا چاہیے، رب کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے، کوئی التجا کرنے والا ہونا چاہیے، رب کی ذات التجا کو پورا کرنے والی ذات ہے۔ ہمیں علماء محدثین سے مفسرین سے ائمہ اربعہ اکابرین سے جو رب سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہی فرمایا ہے کہ رب جب ہم تجھ سے نہیں مانگتے تو کس سے مانگیں گے؟ تو ہی دینے والا، تو
توبہ قبول